بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ورش میں فتحہ اور تقلیل کے حوالے سے یہ اہم سبق ہے۔ اس سبق کو آپ سمجھیں، یہ آپ کو جو ہے کیا نام ہے آگے بہت کام دے گا۔ یہ اہم سبق ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یعنی اس میں امالہ کہاں ہوتا ہے، فتحہ کہاں ہے اور تقلیل کہاں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ را مکسورہ الف کے بعد اگر آ جائے، اگر الف کے بعد را مکسورہ آ جائے تو را مکسورہ کی صورت میں جیسے ابصارہم، یہ ابصارہم میں دیکھیں نا، را مکسورہ ہے الف کے بعد، را مکسورہ ہے الف کے بعد، تو اس میں ہمیشہ صرف تقلیل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تقلیل، یعنی امالہ صغرا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ امالہ صغرا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب بھی یہ ابصارہم جیسے ہے نا، یعنی را مکسورہ الف کے بعد آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ صرف تقلیل ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات ہے ذوات الراء اور ذوات الیا۔ ذوات الراء اس کو کہتے ہیں کہ وہ الف جو ہے نا کیا نام ہے یا سے تبدیل ہو کے آیا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہے نا؟ اور رسمن اس کے ساتھ یا لکھی ہوئی ہو، رسمن اس کے ساتھ کیا ہو؟ یا لکھی ہوئی ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذوات الراء۔ تو ذوات الراء کے اندر صرف تقلیل ہے، ذوات الراء میں صرف تقلیل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسرا ذوات الیا ہے۔ ذوات الیا بعض نے یہ کہا ہے کہ یا الف سے تبدیل ہوا ہو اس کو ذوات الیا کہتے ہیں، اور اگر واو سے الف سے تبدیل ہو اس کو ذوات الواو کہتے ہیں، لیکن وہ اس کے اندر ذوات الیا میں ہی آتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ ذوات الیا میں۔ تو ذوات الیا میں فتحہ اور تقلیل ہے۔ کیا ہے؟ فتحہ اور تقلیل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ذوات الراء کے اندر صرف تقلیل ہے، لفظ توراہ میں بھی صرف تقلیل ہے۔ لفظ تورات ہے نا قرآن میں، اس میں بھی کیا ہے؟ صرف تقلیل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جب را مکسورہ الف کے بعد آ جائے تو اس میں صرف کیا ہے؟ تقلیل ہے۔ یہ چند کلمات اس سے مستثنا ہے۔ الجار، اراکہم، جبارین، یہ کلمات اس سے کیا ہے؟ مستثنا ہے۔ اس کے اندر فتحہ بھی ہے اور تقلیل بھی ہے، اس کے اندر فتحہ بھی ہے اور تقلیل بھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ابصارہم، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ یعنی را مکسورہ جب بھی الف کے بعد آ جائے تو اس میں صرف کیا ہوگا؟ تقلیل ہوگا۔ اور یہ تین کلمات جو ہے نا کیا نام ہے اس سے کیا ہے؟ مستثنا ہے۔ الجبارین، اراکہم اور الجار، اراکہم اور جبارین، یہ تین کلمات اس سے مستثنا ہے۔ ان تین کلمات میں فتحہ بھی ہے اور تقلیل، یعنی اس میں دو وجوہ ہیں۔ کتنے وجوہ ہیں؟ اس میں فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں تقلیل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرے ذوات الراء۔ ذوات الراء کس کو کہتے ہیں؟ یعنی الف تبدیل ہوا ہو یا سے، یا تبدیل ہوئی ہو الف سے، یا کس سے تبدیل ہوئی ہو؟ الف سے، اور رسمن یا لکھی ہوئی ہو، رسمن یا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذوات الراء۔ ذوات الراء میں بھی صرف تقلیل ہے، ذوات الراء میں بھی صرف تقلیل ہے۔ اور لفظ تورات جو ہے نا یہ بھی ذوات الراء کی طرح اس میں بھی صرف کیا ہے؟ تقلیل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد ہے ذوات الیا۔ ذوات الیا یہ ہے کہ یا سے الف تبدیل ہو کر آیا ہو، صحیح ہے؟ بعض نے اس کو الگ شمار کیا ہے، ذوات الواو الگ شمار کیا، ذوات الیا الگ شمار کیا، بعض نے دونوں کو ایک طرح شمار کیا۔ بہرحال قاعدہ دونوں کا ایک ہے۔ ذوات الیا میں فتحہ اور تقلیل دو وجوہ ہیں۔ کتنے وجوہ ہیں؟ فتحہ اور تقلیل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اگر یہ ذوات الیا اگر ان صورتوں کے آخر میں ہے، آیات کے آخر میں، رؤوس الآیات، اگر ذوات الیا ان صورتوں کے آخر میں ہے، طٰہٰ کے آخر میں ہے جو کلمات آئے ہیں، نجم میں آئے، والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا،
اسی طرح معارج میں، قیامہ میں، نازعات میں، عبسہ میں، اعلام شمس میں، لیل میں، ضحیٰ میں، علق میں. تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، اس کے اندر صرف تقلیل ہے. اس کے اندر صرف کیا ہے؟ دیکھو ذوات الیاء ہے نا، یہاں پر ذوات الیاء کا قاعدہ ہم نے بیان کیا کہ ذوات الیاء میں کتنے وجوہ ہیں؟ فتحہ اور تقلیل. لیکن ان صورتوں کے آخر میں جو آئے ہیں نا، آیات کے آخر میں، اس میں صرف کیا ہے؟ تقلیل ہے، فتحہ اس میں نہیں ہے. ہاں ایک بات، دوسری بات یاد رکھو، اگر ذوات الیاء کے ساتھ ہائے ضمیر آ جائے، ذوات الیاء کے ساتھ ہائے ضمیر آ جائے جیسے ضحاہا، تو اس میں تقلیل بھی ہے اور اس میں فتحہ بھی ہے، دونوں وجوہ. بات سمجھ میں؟ ذوات الیاء بغیر ہائے ضمیر کے ان صورتوں کے آخر میں ہے تو اس میں کیا ہے؟ صرف تقلیل ہے. ذوات الیاء اگر اس کے ساتھ ہائے ضمیر کے ساتھ آ جائیں، کس کے ساتھ آ جائیں؟ ہائے ضمیر کے ساتھ، تو اس میں تقلیل اور فتحہ دونوں ہیں. تقلیل اور فتحہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح لفظ رآ، لفظ رآ کے دونوں، یعنی را کے زبر میں بھی اور حمزہ کے اوپر جو کڑا زبر ہے اس میں بھی، دونوں کے اندر جو ہے نا صرف تقلیل ہے. اس لفظ میں رآ کے را کے زبر میں بھی تقلیل ہے اور حمزہ کے کڑے زبر میں بھی تقلیل ہے، یعنی دونوں کلمات میں تقلیل ہے، صرف تقلیل ہے، فتحہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کافرین، الکافرین، یعنی را کے بعد یا ہو، کافرون را کے اوپر پیش اور اس کے بعد واو، وہ نہ ہو، یعنی حالت جری اور حالت نصبی میں ہو. کس میں ہو؟ حالت جری اور حالت نصبی میں ہو، تو اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے؟ تقلیل ہے. صرف کیا ہے؟ یعنی کافرین ہو، کافرون نہ ہو، کافرون نہ ہو، کافرین ہو، چاہے وہ الف لام کے ساتھ ہو چاہے بغیر الف لام کے ہو. کافرین ہو تو اس میں کیا ہے؟ صرف تقلیل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح حروف مقطعات میں 4 حروف ہیں جس میں کیا ہے؟ صرف تقلیل ہے. ہاں میں، یا میں، ہا میں اور را میں. ہاں میں، یا میں، ہا میں اور را میں. حروف مقطعات 4 حروف میں کیا ہے؟ تقلیل ہے. طٰہٰ کے ہا کے اندر صرف امالہ ہے. پورے ورش میں امالہ صرف ایک جگہ ہے. کہاں پر ہے؟ طٰہٰ کے ہا میں صرف امالہ ہے. طٰ کے اندر فتحہ ہے. طٰ کے اندر کیا ہے؟ تقلیل. تقلیل بھی نہیں ہے، امالہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ورش کے اندر پورے قرآن میں صرف ایک امالہ ہے. وہ امالہ کہاں پر ہے؟ طٰہٰ کے ہا میں. کہاں پر ہے؟ طٰہٰ کے. اب سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے، فتحہ اور تقلیل کے اندر جو اختلاف ہے وہ آپ اس طرح سمجھیں، اگر را مکسورہ الف کے بعد ہو تو اس میں صرف کیا ہے؟ تقلیل ہے. ان 3 کلمات کے علاوہ کہ ان 3 کلمات میں تقلیل بھی ہے اور فتح بھی ہے. الجاری، اراکہم، جبارین، ان 3 کلمات میں فتح بھی ہے، تقلیل بھی ہے. ان کے علاوہ باقی جو بھی کلمہ ہے را مکسورہ سے پہلے الف ہوگا تو اس الف میں کیا ہے؟ تقلیل ہے، صرف تقلیل ہے. کیا ہے؟ فتحہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ ذوات الراء. ذوات الراء کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی، صحیح ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، جیسے نصارہ، اس میں بھی صرف کیا ہے؟ تقلیل ہے. لفظ توراہ کے اندر بھی صرف کیا ہے؟ تقلیل ہے، فتحہ نہیں ہے. ذوات الیاء کے اندر فتحہ بھی ہے، تقلیل بھی ہے. ذوات الیاء میں فتحہ بھی ہے، تقلیل بھی ہے. وہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ذوات الیاء اگر ان صورتوں کی آخری آیات میں ہے تو اس میں پھر جو ہے نا فتح اور تقلیل دونوں ہے. اس میں صرف جو ہے نا تقلیل ہے، اس میں صرف کیا ہے؟ تقلیل ہے، فتحہ اس میں نہیں ہے. ان کے علاوہ جہاں بھی ذوات الیاء ہے تو وہاں پر 2 وجوہ ہے. کتنے وجوہ ہیں؟ کون سے ہیں؟ اس میں فتحہ بھی ہے اور اس میں تقلیل بھی ہے. ان صورتوں کے آخر میں جو ہے رؤوس الآیات، رؤوس الآیات کا مطلب یہ ہے کہ جب آیات ختم ہوتا ہے نا، آیات کے ختم ہونے میں جو ذوات الیاء ہے اس یا میں صرف کیا ہے؟ تقلیل ہے، فتحہ نہیں ہے. وہ ان صورتوں کے آخر میں، یہ 11 صورتیں ہیں، صحیح ہے؟ اس کے علاوہ ان صورتوں کے آخری آیات کے علاوہ باقی جہاں بھی ہوگا ذوات الیاء تو اس میں کتنے وجوہ ہوں گے؟ فتحہ، تقلیل. بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد ہے ضحاہا. ضحاہا، یہ ضحا یہ بھی ذوات الیاء ہے. یہ بھی کیا ہے؟
لیکن ذوات الیا جب ضمیر کے ساتھ آ جائے، ہا ضمیر کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ تو اس کے اندر پھر تقلیل بھی صحیح ہے، اس کے اندر فتحہ بھی صحیح ہے. دو وجوہ ہے. کتنے وجوہ ہے؟ ہائے ضمیر کے بغیر ہو، ہائے ضمیر کے بغیر ہو تو اس کے اندر دو وجوہ ہے، فتحہ اور تقلیل. ہائے ضمیر کے ساتھ ہو اس کے اندر بھی دو وجوہ ہے، فتحہ اور تقلیل. ذوات الیا ہائے ضمیر کے بغیر ہو تب بھی اس کے اندر دو وجوہ، فتحہ اور تقلیل. ہائے ضمیر کے ساتھ ہو تب بھی اس میں کتنے وجوہ ہے؟ فتحہ اور تقلیل. صحیح ہے. ہائے ضمیر کے علاوہ، ہائے ضمیر کے علاوہ ان صورتوں کے آیات کے آخر میں جو ذوات الیا ہے، ان صورتوں کے آخر میں جو ذوات الیا ہے اس میں کیا ہے؟ صرف تقلیل ہے. ان صورتوں کے آخر میں جو ہائے ضمیر کے ساتھ ہے نا، ان صورتوں کے آخر میں جو ہائے ضمیر کے ساتھ ہے اس میں کتنے وجوہ ہے؟ فتحہ اور تقلیل. ہائے ضمیر کے بغیر اس کے اندر جو کیا نام ہے ذوات الیا ہے، صورتوں کے آخری آیات میں، ہر آیات کے آخر میں اس میں کیا ہے؟ صرف تقلیل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں کہ نہیں آئی؟ اسی طرح لفظ کافرین کے اندر چاہے وہ الف لام کے ساتھ ہو یا الف لام کے بغیر ہو، اس میں کیا ہے؟ صرف تقلیل ہے. کیا ہے؟ صرف تقلیل ہے، فتحہ اس میں نہیں ہے. اسی طرح حروف مقطعات میں 4 حروف ہا یا ہا را، ان 4 حروف میں کیا ہے؟ صرف تقلیل ہے. کیا ہے؟ پورے قرآن میں مقطعات کے اندر صرف لفظ ہا ہے، طٰہٰ کا ہا. کس کا؟ طٰہٰ کا ہا، کہ اس میں صرف امالہ ہے، باقی امالہ پوری روایت میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ ذکراہا یہ لفظ ہے، یہ دیکھو نا ذکرا، اس میں تو ویسے بھی تقلیل ہے، اس میں تو ویسے بھی کیا ہے؟ تقلیل ہے. ہائے ضمیر کے ساتھ ہے تو پھر بھی اس میں کیا ہے؟ صرف تقلیل ہے. اس میں کیا ہے؟ یہ ہائے ضمیر ہم نے جو آپ کو کہا تھا یہ ذوات الیا کے ساتھ کہا تھا. کس کے ساتھ کہا تھا؟ اگر ذوات الراء کے ساتھ آ جائے گا جیسے سورہ نازعات میں ہے ذکراہا، تو اس میں صرف تقلیل ہے، اس میں فتحہ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا. یہ جو ہائے ضمیر کا ہم نے کہا تھا، ہائے ضمیر اگر یہ ذوات الیا کے ساتھ آئے گا تو اس میں پھر فتحہ بھی ہے اور تقلیل بھی ہے. ذوات الراء کے ساتھ ہوگا یا نہ ہو، ذوات الراء میں ہمیشہ کیا ہے؟ صرف تقلیل ہے. دیکھو نا آپ کو پتا ہے نصارہ، اس میں کیا ہے؟ صرف تقلیل ہے. تو ذکراہا یہاں پر ہائے ضمیر آنے کی وجہ سے اس میں فتحہ نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ تقلیل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح یہ راء کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے راء کے دونوں، یعنی راء کے زبر میں بھی جو ہے نا کیا نام ہے تقلیل ہے، اور حمزہ کے کڑے زبر میں بھی تقلیل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ راء کے زبر میں بھی تقلیل اور حمزہ کے کڑے زبر میں بھی تقلیل ہے. باقی سمجھ آپ کو سبق سمجھ میں آیا؟